اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی مبارکباد ہے کہ یہ ایک بہت ہی فضیلت والا عشرہ شروع ہوا۔ حدیث شریف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں ان سے بڑھ کر نیک عمل اللہ کو کسی اور دنوں میں محبوب نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیسی فضیلت ہے اس کی۔ اب نیک عمل جو ہے اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، اس میں ذکر کی کثرت، نوافل کی کثرت، قرآن مجید کی کثرت، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کی کثرت، کسی کی اگر کسی بھی طرح سے مدد کی جا سکتی ہے تو اس کی کثرت، اگر روزے رکھنے چاہیں تو روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں تو جو حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی ایک دن عرفہ کا۔ اور اگر ظاہر ہے کہ ہم یہ 9 روزے رکھ لیں، کیونکہ 10ویں دن تو عید ہو جاتی ہے، اگر ہم 9 روزے یہ رکھ لیں تو اس کی پہلے جو حدیث پیش کی اس کے مطابق چونکہ نیک کاموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو ان روزوں کی بھی یقیناً بہت زیادہ فضیلت ہوگی۔ یہاں صرف ایک بات عرض کر دیں، کچھ لوگ ایک حدیث پیش کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ اس عشرے میں روزے رکھنے کی مخالفت پر ہوگی حدیث۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس پہ پچھلے 1000-1500 سال میں بہت گفتگو ہو چکی ہے، بہت سے اس پہ دلائل، بہت سی بحثیں، بہت کچھ ہو چکا ہے، اور تمام مکاتب فکر، ہم نے کئی مکاتب فکر جو ہیں بڑے جو پاکستان میں موجود ہیں ان سب کی کتابیں، پچھلا ایک ہفتہ ہم نے اس پہ کافی کام کیا، ان سب کی کتابیں دیکھی ہم نے، ان کے مختلف مفتی حضرات کے بیانات ہم نے سنے، اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ اس عشرے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ روزے نہ رکھنے والی جو حدیث ہے اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے، اور ہمیں آپ کو عوام کو کم از کم اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے وہ بحثیں کر لی ہیں، دلائل دے دیے ہیں، ثبوت پیش کر دیے ہیں، احادیث کا جو تقابل تھا وہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو دونوں احادیث اس وقت ہم نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں، یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ ایک ایسے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں جن کے بارے میں یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ذرا سا بھی حدیث میں شبہ ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی کتابوں سے دونوں حدیث پیش کی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ کہتے ہیں۔ نام آپ کو پتہ ہے ہم نہیں لیتے، عام طور پہ پسند نہیں کرتے کہ یہ فلاں ہے یا فلاں ہے۔ تو ہمیں تو پچھلے ایک ہفتے کی ساری تحقیق میں تمام جو پاکستان میں موجود مکاتب فکر ہیں جو اہل سنہ والجماعت سے نکلے ہیں ان تمام کے اندر اس پہ اتفاق ملا ہے کہ اس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا روزہ تو باقاعدہ ایک حدیث آ گئی کہ یہ ایک کفارہ ہے پچھلے سال کے گناہوں کا بھی اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔
ہاں اس میں ہم پہلے بھی کئی بار عرض کر چکے ہیں، رمضان میں بھی ہم نے بات کی تھی، ہر رمضان میں ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے اندر ہم ہر قسم کی الٹی سیدھی خرافات جو ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر روزہ نہیں رہتا، یہ بات پھر مناسب نہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف، کیونکہ ہم نے پچھلے جمعہ کو فضائل قرآن کے حوالے سے بات شروع کی تھی۔ قرآن مجید ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے، سراسر رحمت ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے خسارہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کا ایک غلط مطلب لے لیا ہے، وہ سمجھ لیں آپ۔ جب ہم نے کہا کہ قرآن جو ہے مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے استغفر اللہ قرآن مجید کے مختلف ٹکڑے کر دیے، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ملے گا، یہ پڑھو وہ ملے گا۔ اس میں کچھ احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، یہ بات درست ہے۔ جتنی ایسی معتبر احادیث مبارکہ ہیں جو سورتوں کے فضائل میں ہیں وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بے تحاشا باتیں مختلف سورتوں کے حوالے سے ایسی مشہور ہیں جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نہیں ہے، یہاں تک کہ ضعیف میں بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نیک پرہیزگار شخص کی کشفی تحقیق ہو، تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دین اسلام میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں کشفی تحقیق کو حجت کوئی نہیں مانتا۔ ہاں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات، لیکن یہ جو ہم نے کیا ہے، بلکہ ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ہمارے ہاں موضوعات کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت روایات جن کی کوئی اصل نہیں ہے، جو گھڑی گئی ہیں، جو بنائی گئی ہیں، اور تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو خلفاء کو خوش کرنے کے لیے پیسوں کے بدلے میں حدیثیں گھڑتے تھے، استغفر اللہ۔ بلکہ ان میں سے تو ایک شخص، نام تو ذہن میں نہیں ہے، ایسا بھی تھا کہ جس نے قیمت رکھی ہوئی تھی ایک حدیث گھڑنے کے لیے 1 دینار لیتا تھا وہ، استغفر اللہ۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ تم لوگ یہ حدیثیں کیوں گھڑتے ہو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے گھڑتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کا شوق پیدا ہو۔ اب کوئی اللہ کا بندہ ان سے پوچھے کہ قرآن کا شوق پیدا کرنے کے لیے قرآن ہی میں آیات موجود ہیں، صحیح اور متواتر اور حسن اور معتبر احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے تمہیں حدیثیں گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، یہ لطیفہ اصل واقعہ ہے کہ 2 محدثین، نام ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، غالباً احمد بن حنبل اور ایک اور نام ہے، وہ 2 محدثین، انہیں پتہ چلا کہ کوئی صاحب ہیں جو احادیث بیان کرتے ہیں، تو وہ سفر کر کے اس سے حدیث سننے کے لیے پہنچے۔ تو جب وہ پہنچے تو وہ حدیث بیان کر رہا تھا اور انہی 2 کے نام لے کے کہہ رہا تھا کہ میں نے ان 2 سے یہ حدیث سنی ہے جو اس سے حدیث سننے کے لیے آئے تھے۔ نام اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم بیان کر دیں گے، اس وقت ذہن سے نکل رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت وہ خاموش بیٹھے رہے، بعد میں اس شخص سے ملے اور کہا جناب ماشاءاللہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، لیکن یہ آپ نے کہا کہ فلاں سے سنی ہے، فلاں سے سنی ہے، تو میں یہ ہوں اور یہ ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہو۔
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ اچھا تو آپ وہ ہیں اور آپ وہ ہیں، آپ کو تو سمجھدار ہونا چاہیے تھا، آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس نام کا کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دیدہ دلیری دیکھیے کہ گھڑ کے جھوٹی حدیث کسی سے منسوب کی، اور جس سے منسوب کی وہ سامنے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے مجھ سے نہیں سنی، وہ شخص کہتا ہے تمہارے نام کے اور بھی تو کئی ہو سکتے ہیں کہ ضروری ہے میں نے تم سے ہی سنی ہو۔ تو بے تحاشا۔ تو ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ایک طویل حدیث ہے جس میں کئی صورتوں کے فضائل ہیں، آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ موضوعات کبیر میں سے ہے، یعنی ایسے جھوٹ ہیں جو بڑے جھوٹ ہیں۔ اب ہمارے ہاں بس یہ تھوڑا سا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کئی بار بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے جانے مانے محققین اور علماء جو ہے وہ بھی ایسی حدیث بیان کر جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے غلطی سے، کوتاہی سے، اجتہادی کوتاہی سے ہماری کتابوں میں بھی وہ احادیث آ گئی ہیں، وہ روایات آ گئی ہیں۔ کئی روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں وہ روایت بیان کی جا رہی ہے اس شخص کے وصال کے 200-300 سال تک کسی نے آج تک وہ نہیں سنی تھی، اچانک 300 سال بعد وہ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب کہیں تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ تحقیق رکھیں، اور جو معتبر اور مستند بالکل بات ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اس میں ہم پہلے بھی احادیث بیان کر چکے ہیں، اس کا پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو پچھلی ہم نے نشست میں حقوق 5 بیان کیے تھے اس کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر معاملے کے اندر ثواب۔ اسی لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے حضرات جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے وضو کو ہم لازم سمجھتے ہیں، اور قرآن کھول کر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اوپر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا بھی ثواب، اور پڑھنے کے ثواب میں تم نے پچھلی دفعہ حدیث بیان کی ہی تھی کہ جس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہر حرف کے بدلے نیکیاں ہیں، اور یہ بھی اس کے الفاظ تھے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم جو ہے وہ علیحدہ حرف ہے۔ اب قرآن مجید کو ہم نے کہا، پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح تلفظ، صحیح مخارج اور صحیح انداز کے اندر ہم اس کو پڑھیں، اور جو لوگ اس کو صحیح انداز میں پڑھنا نہیں سیکھ سکے ان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اب سیکھنا شروع کر دیں، اور اس میں عمر کی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور جو جتنا محبت سے اور جتنے خلوص سے اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے لیے ثواب زیادہ ہے۔ قرآن کے جو حاملین ہیں، جن کے سینوں میں قرآن کا علم ہے، ان کا بڑا خاص مقام ہے، چاہے وہ حفظ کی صورت میں ہو چاہے وہ فہم کی صورت میں۔ ہاں، حافظوں کے لیے پھر مزید بہت سے فضائل ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ حافظ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے کہ وہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے۔ ظاہر ہے جو بھی ہے اللہ کے اذن سے ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی شفاعت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، تو شفاعت جب بھی ہوگی جو بھی کرے گا اللہ کے اذن سے کرے گا، اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ، آپ کی کئی حدیث موجود ہیں جس میں آپ کی شفاعت ثابت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ ان کو اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تم شفاعت کرو۔
تو شفاعت اللہ کی اجازت ہی سے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن مجید کا ادب، دیکھیں اللہ کا کلام ہے، اگر ہم اس کو سیاہی، کاغذ، جلد اس انداز سے دیکھیں گے تو پھر تو ہمیں یہ کتاب نظر آتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا ادب لازم ہے۔ ہمارے یہاں کچھ دوست احباب جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی اتنا زیادہ ادب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے لوگوں کو قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے پڑھ رہے ہیں، اور سجدہ کی تلاوت آ گئی تو وہی زمین پہ رکھ دیا قرآن اور ساتھ میں سجدہ کیا اور پھر اٹھا لیا، یا اچانک خیال آیا کہ گلا خشک ہو گیا، میں ذرا سامنے سے پانی کا گلاس پی لوں، تو قرآن کو زمین پہ رکھ دیا اور جا کے پانی کا گلاس پی کے واپس آ کے اٹھا لیا۔ ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کہ اگر ہم زمین پر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے آگے کوئی چیز ہونی چاہیے، جیسے ریل رکھی جاتی ہے یا اور اس طرح کی چھوٹی موٹی بہت سے آپ کو پتا ہے کہ بکسے بنے ہوئے ملتے ہیں جن کے اوپر قرآن مجید رکھا جا سکتا ہے، تاکہ زمین پہ نہ رکھا جائے۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن کا ادب یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو قرآن کا عالم ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایسے اشارے موجود ہیں، وہ قابل رشک ہے، اس پر رشک کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کا بھی عزت، ادب اور احترام رکھنا چاہیے۔ یہ شخص جو ہے یہ سب سے افضل شخص ہے جو قرآن کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہے، چاہے حفظ کی صورت میں ہے چاہے وہ فہم کی صورت میں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بڑا اس پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں حافظ تیار تو ہوتے ہیں، لیکن دو مسائل ہم نے دیکھے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں بہت بڑا یہ علاقہ جو ہے، جس کو یہ جو سون وغیرہ اور اس سائڈ پہ ہے، جس کو ایک خاص نام دیتے ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، پورے علاقے کو سالٹ رینج عام طور پہ کہتے ہیں، اردو میں بھی ایک نام ہے اس کا۔ بہرحال وہاں سے ہم نے دیکھا کہ حافظ ہے، تلفظ غلط، مخارج غلط، حافظ ہے، مسجد سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے، تلاوت غلط کرتا ہے، قرأت غلط کرتا ہے، پڑھتا غلط ہے۔ یہ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ہمارے دفتر میں ایک دفعہ ایک صاحب کام کرتے تھے، تو ہمیں پتا چلا کہ وہ درس نظامی فاضل ہے ماشاءاللہ، اور کہنے لگے کہ جی میٹرک کی تیاری کر رہا ہوں میں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ درس نظام فاضل ہیں، آپ بیچلرز کے برابر ہیں پہلے ہی سے، گریجویشن ہے آپ کی، آپ HEC چلے جائیں، آپ کو گریجویشن کا ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور حیران رہ کے کرنے کے مجھے تو کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں، میں تو سوچ رہا تھا بھی میٹرک کا امتحان دوں گا، پھر 2 سال بعد FA کا امتحان دوں گا، پھر 2 سال بعد BA کا امتحان دوں گا۔ تو بھائی جو درس نظامی ہے وہ پہلے ہی BA کے برابر ہے۔ اور ہم اپنے یہاں پہ بھی جو علماء ہمارے موجود ہیں، جو ہمارے مدارس میں بھی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہماری شاخیں ہیں اور اس مسجد میں بھی ہیں، اگر آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ HEC سے اپنا ایکویولنس لیں۔ آپ گریجویشن کے برابر ہیں، آپ اب براہ راست MA اسلامیات میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور بے شک اوپن یونیورسٹی سے لے لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی اسی بات کا گلہ کیا، کہنے لگے کہ میں حافظ پہلے ہو گیا تھا، تجوید میں نے بعد میں سیکھی ہے، کیونکہ حفظ کے دوران مجھے کسی نے تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح آواز کے ساتھ حفظ سکھایا ہی نہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے قرآن سیکھیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، تو بڑی اچھی اچھی ایپس موجود ہیں، آپ کو کسی کی شاگردی بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ ایک بہت سیریس، ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے بے تحاشا حفاظ ایسے ہیں کہ جو حافظ ہوتے ہیں
ماں باپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اس امید میں رہتے ہیں کہ اب روز قیامت ہمارا بچہ شفاعت کرے گا تو ماں باپ کو تو یاد ہی رکھے گا. اور کئی ماں باپ تو اسی لالچ میں حفظ میں ڈالتے ہیں اور بچہ جو ہے اگلے 1 سال میں سارا حفظ بھلا دیتا. تو جناب صرف حفظ اس نے کر لیا، ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. اس کا حفظ قائم رہے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی کچھ کرے، کیونکہ اگر وہ حفظ بھول جاتا ہے تو ایک تو بہت بڑا گناہ ہے قرآن بھول جانا، اور آپ کا جو شفاعت کا لالچ تھا وہ تو راستے میں ہی رہ گیا، کوئی شفاعت وغیرہ نہیں پھر ہوگی. تو آپ حفظ کرائیں اپنے بچوں کو، بہت اچھی بات، لیکن اگر اس کا رجحان نظر آتا ہے تو ہمارے مدارس میں بھی اساتذہ کو چاہیے کہ بچے کا رجحان دیکھ لیں کہ وہ حفظ کا رجحان بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو زبردستی اگر آپ اسے حفظ کرائیں گے تو جیسے ہی وہ فارغ ہوگا 2 مہینے میں سب بھول جائے گا، وہ اس کو کچھ یاد نہیں رہنا. اور ہمارے سامنے ایسے کئی کیسز موجود ہیں، بچے کہتے ہیں مجھے تو زبردستی یہی کر دیا تھا، میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا، میں نے تو فلاں کام کرنا تھا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا حفظ بھلا دیتا، گناہ گار بھی ٹھہرا اور ماں باپ کا لالچ بھی راستے میں رہ گیا. تو قرآن مجید کا دیکھنا، اس کا پڑھنا، اس کا چھونا، اس کا ادب کرنا، قرآن جس کے سینے میں اس کا احترام کرنا، یہ سب باتیں ہمارے نزدیک باعث ثواب ہیں. اور ہم بے وضو قرآن کو چھونا جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور خواتین کے ایام میں ان کے لیے بھی ہم قرآن کو نہ صرف یہ کہ چھونا جائز نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان کا قرآن بغیر چھوئے زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں. اس پہ بڑی طویل بحث ہے، کیونکہ ایک مکتبہ فکر اس پہ کہتا ہے کہ جی وہ کر سکتی ہیں اس کو زبانی، اگر ان کو یاد ہے تو پڑھ سکتی ہیں یا کوئی ذکر اذکار کر سکتی ہیں. ہم اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، اپنے شواہد ہیں. حفظ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ناپاکی میں نہیں پڑھا جا سکتا. ہاں بے وضو بغیر چھوئے اگر یاد ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے، اس پہ ہم اختلاف نہیں کرتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اذن و توفیق بخشے کہ ہم اصل معاملات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.